الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کتاب سٹارٹ کی تھی اور ہم نے جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ہی کوشچن ایڈریس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. ہاں ہم نے جو ہے وہ مقصد ہماری تخلیق کا جو ہے وہ مقصد پہ بات ہوئی تھی. ایک سیکنڈ. تو تخلیق کے مقصد پر کچھ ہم نے بات کی تھی، پرپس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم نے کہ انسان جب تک مقصد نہیں جانتا اپنی زندگی کا تو وہ جو ہے وہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی جو زندگی ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. تو مقصد جاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں پیدا کیا تمہیں. تو یہاں پہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. مقصد پہ تھوڑی سی اور میں بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا، ٹائم تھوڑا اوور ہو گیا تھا. تو مقصد جو ہے وہ پرپس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مقصد کا، انسان کی کریشن کے مقصد کا سوال کرنا ہی یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ کوئی ویلڈ کوشچن نہیں ہے. تو اس میں اور ہم نے فنڈامنٹل کوشچنس کچھ دیکھے تھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسکرین شیئر کر دوں میں آپ سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ 3 فنڈامنٹل کوشچنس جو ہے وہ ہم نے یہ کوشچنس دیکھے تھے. ٹھیک ہے، کہاں سے، کہاں جا رہا ہوں، اور پرپس کیا ہے. یہ 3 کوشچنز ہیں. یہ 3 کوشچنز انتہائی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو کہ ہر شخص اپنے آپ سے کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو وہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ہر انسان کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. ان 3 کوشچنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 پیراڈائمز ہیں. ان 3 کوشچنز کو جس نے ان 3 کوشچنز کا جواب دیا ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. 3 پیراڈائمز کہہ لیں اس کو، 3 ورلڈ ویوز ہیں. ایک اس کا جو ہے وہ فلسفہ جواب دیتا ہے. دوسرا جو ہے وہ سائنس کلیم کرتا ہے کہ وہ ان کوشچنز کو جواب دے. اور تیسرا جو ہے وہ ریلیجن. ہم یہاں پہ خاص طور پر اسلام کی ہی بات کریں گے. اچھا، میں ابھی کوشچنز چیٹ نہیں دیکھ رہا، تو کوشچنز میں جو ہے وہ بعد میں لوں گا. تو ان 3 کوشچنز کو کوئی بھی انسان یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ 3 جو فنڈامنٹل کوشچنز ہیں، کہاں سے، فرام ویئر، کہاں جا رہا ہوں، ویئر آر وی ہیڈڈ ٹو، اور پرپس، مقصد. فلسفی جو ہے، فلسفہ، جو فلسفیوں نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ اس میں بہت اختلاف ہے. ظاہر سی بات ہے
جو فلسفی جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل لگاتا ہے اور اپنی عقل سے ریزن استعمال کرتا ہے، ریزن یعنی ریشنالٹی استعمال کرتا ہے. تو فلسفی جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ہی ان کے ہاں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مقصد کیا ہے ہمارا. ظاہر سی بات ہے ان کی فلسفیوں کی کوئی بنیاد دین کی تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ہائر اتھارٹی تو ہوتی نہیں ہے، وہ خود اپنی عقل لگاتا ہے، خود اپنے انٹلیکٹ سے وہ چیزوں کو، ان سوالات کو ایڈریس کرتا ہے. تو جو فلسفی ہے، میں مثال کے طور پر جیسے کہ افلاطون، پلیٹو جس کو کہتے ہیں، پلیٹو وہ ایک اس کا جو ہے وہ ایک ان ایٹرنل فارمز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو روح ہوتی ہے وہ ایٹرنل ہوتی ہے اور یہ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایٹرنل نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہ جو ہم ایسے نہیں کہ ہم کہاں سے آئے، یہ جو ہماری جو ایسنس ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن میں اس سے بس ایک بریف اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ جو اسلام کا پیراڈائم ہے اور یہ جو کمپیٹنگ پیراڈائمز ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں اسلام کے پیراڈائم کے بارے میں پتہ چلے. ظاہر سی بات ہے جب ہم ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ایک نظریہ ہم مانتے ہیں اور پھر ہم دوسرے کمپیٹنگ نظریات کو نہیں دیکھتے، دوسرے مقابل نظریات کو نہیں دیکھتے، تو ہمیں اپنے نظریے کو چیک نہیں رکھ سکتے. یعنی اپنے نظریے پر پختہ اور یقین ہونے کے لیے ہمیں باطل کو بھی پہچاننا ضروری ہے. جیسے کہ ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، حذیفہ بن یمن. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے. تو میں شر کے بارے میں کیوں سوال کرتا؟ تاکہ میں اس سے آگاہ رہوں اور میں اس سے بچ کے رہوں. تو دیکھیں یہ جیسے کہ ہم توحید پڑھتے ہیں، اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، تو ہم نے بری چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم اگر حق کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں باطل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ باطل کیا ہے، تاکہ حق جو ہے اس پہ زیادہ سرٹینٹی ہو اور باطل سے ہم بچ سکیں. اسی لیے ہم ابلیس کے جو شیاطین اور ابلیس کے جو ٹریپس ہیں اور ان کے جو جال ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کس طرح سے شیطان فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمن سے آگاہ کیا. کیوں آگاہ کیا؟ اس شر سے کیوں آگاہ کیا؟ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو صرف صحیح چیز کو جاننا کافی نہیں ہے بلکہ ایک باطل چیز کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں اور اپنی جو صحیح چیز ہے اس پر زیادہ سرٹینٹی، زیادہ یقین حاصل کر سکیں. تو زیادہ میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بس صرف اوور ویو دوں گا آپ کو. تو یہ مختلف جو فلسفی تھے، مختلف اس کے ان کے ویوز تھے کہ وہ کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فلسفی سے بڑی بڑی ہے، لیکن ان کا سورس آف نالج کیا ہے، یہ کہاں کیسے سوچتے ہیں. ان کے سورس آف نالج ظاہر سی بات ہے ایک تو یا تو تجربے سے ان چیزوں کو پرکھتے ہیں، ایکسپیرینس، یا پھر وہ ریشنالٹی یعنی ریزن کے ذریعے، عقل کے ذریعے ان چیزوں کو، ان سوالات کو ایڈریس کرتا ہے. بہرحال لیکن فلسفی میں جو ہے وہ ایک بہت ہی تضاد ہے. ایک آتا ہے، ایک اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو رد کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اس کو رد کرتا ہے. تو بہرحال فلسفی میں کوئی انسان ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ہے ہم سائنس کو لیتے ہیں. سائنس کیا ان سوالات کے جواب دیتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں سائنس کے بارے میں یہ جان لیں، یہ سائنس کے اسکوپ میں نہیں ہے. یہ سوالات سائنس کے اسکوپ سے باہر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں میٹا فزیکل کوشچنز ہیں. یہ میٹا فزیکل یعنی ما بعد الطبیعیات، ما بعد الطبیعیات یعنی جو فزیکل نہ ہو، بیونڈ فزیکل. ٹھیک ہے، مادی چیزوں سے جو اوپر کے جو سوالات ہیں. ظاہر سی بات ہے پر زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کوئی دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ یہ مقصد کیا ہے زندگی کا، یا میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں.
क्योंकि साइंस तो जो सामने है उन चीज़ों को हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए एक कंक्लूजन पे पहुंचती है। तो लिहाजा ये सवालात जो हैं साइंस के स्कोप से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं। मेटाफिजिकल क्वेश्चंस कहते हैं माबादत तबीयत सवालात जो होती हैं, तबीई चीज़ों से जो बाहर होते हैं, जो माफौक तबीयत जिसको कहते हैं। तो ये साइंस के स्कोप से बाहर है। लेकिन हुआ यूं, शुरू में जब साइंटिफिक जो 16वीं या 17वीं सदी थी, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन का दौर था, ठीक है, तो उसमें साइंस को इसी तरह ही समझा जाता था कि भाई ठीक है, हम साइंस का एक अपना वर्किंग मॉडल है, साइंस अपने तरीके से काम करती है, और जो चीज़ें साइंस के स्कोप में दायरे कार में नहीं है उनको वो देखते नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन हुआ यूं कि जब साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की और साइंस एक लोगों को, मतलब लोग उसको जो है वो एक अच्छी नज़र से देखने लगे, जाहिर सी बात है क्योंकि साइंस ने जो काम किया है आज हमारे सामने, तो लोग क्या हुआ कि लोग इसी साइंस को ही हकीकत समझने लगे, जिसको कहते हैं साइंटिज्म, साइंस परस्ती। तो हुआ यूं कि ऐसा ऐसा जो है वो हुआ। अब साइंस इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करता। जब साइंस इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करता, एक सेकंड, थोड़ा यहाँ इशू आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि ये सवालात जो हैं, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बुनियादी सवालात, ये साइंस के स्कोप से बाहर है। ठीक है, ये क्यों क्यों बाहर है? क्योंकि ये इनको कहते हैं माबादत तबीयत। ये सवालात का ताल्लुक माबादत तबीयत से है। इन सवालात का ताल्लुक मादी चीज़ों से नहीं है, इन सवालात का ताल्लुक माबादत तबीयत से है, जिसको मेटाफिजिकल क्वेश्चंस कहते हैं। तो साइंस के स्कोप से ये, साइंस के स्कोप में ये नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, लोग साइंस को एक बड़ी चीज मानने लगे, और जब लोग साइंस को बड़ी चीज मानने लगे तो लोग ये समझने लगे कि साइंस है ही ये। ठीक है, यानी साइंस ही हकीकत है। जो साइंस कह रही है वो है, जो साइंस नहीं कह रही वो गोया है ही नहीं। पहले तो ये लोग समझते थे कि जो साइंस जिन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करती वो साइंस के स्कोप से बाहर है। लेकिन आज ये हो गया कि साइंटिज्म यानी साइंस परस्ती इस हद तक पहुंच गई कि साइंस जिन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करता, गोया वो क्वेश्चंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, गोया वो चीज ही नहीं है। गोया ये सवालात कि कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पर्पस क्या है, ये सवालात मैटर ही नहीं करते। तो पहले तो इन सवालों को साइंस के स्कोप से बाहर समझा जाता था, लेकिन अब समझा जाता है कि ये सवालात हैं ही नहीं, क्योंकि साइंस एड्रेस नहीं कर रहा। चूंकि साइंस एड्रेस नहीं कर रहा, लिहाजा इन सवालात की कोई हकीकत नहीं है, ये सवाल, ये पर्पस है ही नहीं। तो ये जो है वो साइंस का एक नजरिया जो कि आज हमारे यहाँ बहुत तेजी से फैले जा रहा है कि बस जो भी चीज साइंस कहेगी वो पत्थर पर लकीर होगी, और इसके बाद साइंस के अलावा हमारे पास और कोई इल्म का मंबा, सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। हालांकि सोर्सेस ऑफ नॉलेज बहुत हैं,
सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस उनमें से एक है। तो जनाब एक फिलॉसफी हो गई, फलसफा, एक साइंस हो गया और एक रिलीजन। अब इस्लाम जो है वो इन तीनों क्वेश्चंस को किस तरह से एड्रेस करता है। कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है। मैं यहाँ पे एक मटीरियलिस्टिक या मादी सोर्स की बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, इंसान की जो असल है वो मट्टी है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया, फिर इसके बाद जो आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जो नस्ल चली है वो नुतफे से, पानी से नस्ल आगे बढ़ी है। तो कहाँ से आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो मटेरियल सोर्स की बात कर रहा हूँ, मादी मंबे की बात कर रहा हूँ, नहीं। कहाँ से आने, ये एक माँ बादत तबीई क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, यानी किस, यानी मेरे आने का, मेरे वजूद में आने का सबब क्या था। यानी कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं कि मेरे आने का कॉज क्या था। कहाँ से आ रहा हूँ मतलब मुझे किस चीज ने पैदा किया, मेरा जो वजूद है अभी वो कैसे आया, क्या सबब था कि मैं वजूद में आया। ठीक है, तो इस्लाम का नजरिया क्या है कि मैं कहाँ से आया। जी, इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा। इस्लामिक नजरिया क्या है कि मैं कहाँ से आया। जन्नत से, नुतफे से, मट्टी से। मैं यही पहले कह रहा था कि मैं कोई एक मादी सोर्स की बात नहीं कर रहा, यानी सबब की बात कर रहा हूँ। मेरे आने का सबब क्या है जी, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ताला का इरादा, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का इल्म, ये सारे असबाब हैं जिसकी वजह से मैं आज वजूद रखता हूँ। तो कहाँ से आया, अल्लाह का इरादा, विल, जिसको विल भी इरादा यानी विल, कुदरत, इल्म और दीगर अल्लाह ताला की जो सिफात है। तो कहाँ से आया हूँ, अल्लाह के इरादे से, अल्लाह की विल से अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया। कहाँ जा रहा हूँ, क्या हमारी जिंदगी यहीं इस मौत पे खत्म हो जाएगी या फिर आगे भी कोई जिंदगी है, या फिर असल जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है, असल गेम मौत के बाद शुरू होगी। तो इसका जवाब जो है वो इस्लाम देता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान की जगह है, और रिवॉर्ड की यानी सवाब और जजा की जगह जो है वो मौत के बाद है। मौत से ही इंसान की कयामत शुरू हो जाती है। मौत जैसे ही इंसान को आती है, तो ऐसे नहीं कि इंसान जो है वो आदम बन गया, यानी इंसान एग्जिस्ट करता था और मौत ने उसको नथिंग यानी बिल्कुल अदम मादूम हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि सिर्फ उसकी रूह निकल जाती है और वो आलम बरज़ख में चला जाता है। आलम बरज़ख में वो यानी कब्र की जिंदगी, कब्र की जिंदगी। अब वो जैसा, अगर उसने अच्छे अमाल किए होंगे तो उसके मुताबिक उसको कब्र में जन्नत और उसकी जो इंसान की जो रूह है वो जन्नत में जाएगी। लेकिन अगर उसने अच्छे अमाल नहीं किए तो उसको अज़ाब कब्र मिलेगा। और फिर इस मरहले को पार करके वो जब कयामत में जब सूर फूका जाएगा तो इंसान को जिस्म समेत वापस उठाया जाएगा और फिर इंसान को जमा किया जाएगा मैदान हशर में। इसका हिसाब किताब होगा और एक बड़ी लंबी जर्नी। फिर आखिर में जो एंड है, फाइनल डेस्टिनेशन है, या तो वो जन्नत है या जहन्नम है। तो इस लिहाज से इंसान की जिंदगी जो है वो इटर्नल है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, वो मुख्तलिफ मराहिल तय कर रहा है, मुख्तलिफ मराहिल वो तय कर रहा है अभी दुनिया की जिंदगी में। फिर वो बरज़ख में जाएगा, बरज़ख से फिर वो कयामत, और कयामत की जिंदगी में वो जन्नत या जहन्नम में। इसीलिए जो इंतकाल कहता है ना, इंसान का इंतकाल हो गया, तो इंसान जो है वो इस जिंदगी से मुंतकिल हो गया दूसरी जिंदगी में। लेकिन वो जो दूसरी जिंदगी है वो बिल्कुल दुनिया की जिंदगी जैसी नहीं है। दुनिया की जिंदगी से
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے، یعنی وہ زندگی کیسی ہے. تو تم ان کو پکار نہیں سکتے، تم ان کو بلا نہیں سکتے، تم ان سے دعائیں نہیں کر سکتے. جو مر چکے ہیں، جن کو موت آ گئی ہے، جو اس دنیا سے منتقل ہو کے برزخی زندگی میں چلے گئے، تو ان کی ایک زندگی الگ طرح کی ہے. وہ بالکل ہی معدوم نہیں ہو گئے، بالکل ہی نتھنگ نہیں بن گئے، لیکن ان کی ایک زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن وہ دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے. جب دنیا کی زندگی سے بالکل الگ ہے تو نہ تم ان کو پکار سکتے ہو، نہ تم ان سے مدد طلب کر سکتے ہو، نہ تم ان کو اپنی حاجات سنا سکتے ہو، نہ تم ان سے دعائیں مانگ سکتے ہو. ان کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں جا رہا ہوں، اس کی جو ہے وہ آپ ایک پورا ایک جرنی ہے. اور زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بتا دیا کہ یہ ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو پرپس جو ہے انسان کیوں پیدا کیا گیا، کیوں ہوں میں یہاں پہ، میرا وجود کیوں ہے، وجہ کیا ہے، فنکشن کیا ہے میرا، تو وہ یہ ہے کہ عبادت. عبادت جو ہے وہ عبادت ایک صرف 8-10 چیزوں کا نام نہیں ہے. اصل میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسی عبادت تو وہ فوراً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، بدنی اور مالی عبادات. تو عبادات کا ایک مفہوم، ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، براڈ کانسیپٹ ہے عبادات کا. عبادت صرف ان چیزوں، یہ تو شعائر ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا ورلڈ ویو جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا پیراڈائم اسلام ہے. تو عبادات کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف نماز، روزہ، ہاں یہ ایک بہت، یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں عبادت کے. لیکن عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی براڈ کانسیپٹ ہے، اور وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. کہ یہاں پہ دیکھیں کتاب میں جو ہے وہ سوال آ رہا ہے کہ ہم عبادت کیا ہے. اگلا ہی سوال ہے عبادت کیا ہے، تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ عبادت کیا ہے. بہرحال تو انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. یعنی عبادت کو آپ اگر ایک لفظ میں اس کو بولنا چاہیں کہ عبادت کیا ہے، تو عبادت سبمیشن ہے، جھکا دینا. جو یہ لوگ، جو یہ کہا جاتا ہے کہ the purpose of our life is to serve God, to serve Allah. serve کا جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ submit, the purpose is to submit to God. submit کرنا، جھکا دینا اپنے آپ کو، جو وہ کہے وہ مان لینا، جیسے وہ کہے ویسے ہی کرنا. تو عبادت کا ایک جو پورا جو کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہم اگر ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو سبمیشن ہم کہہ سکتے ہیں. سبمیشن یعنی جھکا دینا اپنے آپ کو. سرف کا کیوں میننگ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سرف سے یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سلیو کا پرپس جو ہے وہ ماسٹر کو سرو کرنا ہے. تو سرف سے جو ہے وہ ماسٹر کو بھی بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، ماسٹر کو بھی ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تم سب کے سب ایک دل جیسے ہو جاؤ، تم سب کا دل ایک ہو جائے اور سب کے سب متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تو میری ملکیت، میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سب کے سب، سارے کے سارے فاسق اور فاجر اور گنہگار اور کافر ہو جاؤ، تو تم میری سلطنت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. تو اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سبمیشن، عبادت کا بینیفٹ ہمیں ہی ہے، سلیو کو ہی ہے. حالانکہ یہاں پہ ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب سلیو بندہ اپنے آقا کو سرو کرتا ہے تو سلیو کو بھی فائدہ ملتا ہے اور آقا کو بھی فائدہ ملتا ہے. لیکن اللہ اور بندے کے تعلق میں ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، کوشچنز دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. یہ سوال آیا سر، کیا ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ہم ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں عالم اروا میں؟ جی، اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف یعنی یہ ایک ٹیسٹ آسمان اور زمینوں پر بھی پیش کیا تھا تو انہوں نے قبول نہیں کیا. واشفقن منها، اور وہ ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس ٹیسٹ کو لے لیا. گناہ کے بعد توبہ کر لی جائے تو قبر کا عذاب ملے گا؟ نہیں جی، توبہ اگر کر لی جائے، توبہ کی کچھ شرائط ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اگر توبہ صحیح معنوں میں توبہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو کیا اصل زندگی مرنے کے بعد ہے؟ جی ہاں، اصل زندگی، اسی لیے کہتے ہیں نا زندگی، لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشعار پڑھتے تھے، لا عیش الا عیش الاخرہ، اے زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. تو اصل زندگی تو، اصل گیم تو جو ہے وہ موت کے بعد ہی ہے. یہ ابھی امپورٹنٹ زندگی ہے، یہ جو ہم ابھی دنیاوی زندگی امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں. امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ جو ہم ابھی کریں گے اس کا ہم نتیجہ موت کے بعد دیکھیں گے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ تو انسان کو آخر مرتے دم تک اپنی گناہوں کی توبہ اور اپنے گناہوں پر رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. تو سوالات بہت تیزی سے آ رہے ہیں، تو جہاں میری سوالات، جن سوالات پر میری نظر پڑے گی میں انہی کا جواب دوں گا، کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اوپر اسکرول اپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو نہیں دے پاؤں گا. تو لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں کے سوالات آنسر ہو جائے ایک ایک کر کے، اس لحاظ سے پوچھیں، تھوڑا ویٹ کر کے. سر وہ کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے بارے میں؟ اچھا، مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. لوگ آج کل سائنس پر زیادہ بلیف کرتے ہیں اور قرآن کو کہتے ہیں تھیوریکل. کیا اوپر چلا گیا سوال، سمجھ بھی نہیں آیا مجھے، سوال نہیں سمجھ آیا، واپس بھیج دیں. ایولیوشن کو اسلام سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ یہ کبھی بعد میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ کون سی کلاس؟ عقیدے کا معنی تفصیل سے بتا دیں. یہ میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا، ویڈیو کو واپس دیکھیں. اور ایک بہت بڑا لمبا سوال ہے جو کہ اوپر چلا گیا، تھوڑا سوالات میں آہستہ آہستہ کریں تاکہ میں سوالات کے جوابات دے سکوں. کیا سائنٹولوجی ایگزامپل ہے سائنس پر؟ سائنٹزم جو ہے وہ ایگزامپل نہیں ہے. سائنٹزم کا ترجمہ کیا اردو میں سائنس پرستی، یعنی سائنس کی عبادت کرنا، سائنس کی پوجا کرنا. جو سائنس کا اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو سائنس. حدیث سے کچھ ریپیٹ کیجئے، یہ آپ ویڈیو واپس دیکھ لیں. کتاب کا نام یہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ نہیں بولنا چاہیے اللہ کے لیے کیونکہ خدا کا پلورل خداؤں ہے. گاڈ اور خدا کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولنا چاہیے. دیکھیے گاڈ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، گاڈ ایک کانسیپٹ ہے جس میں ساری ایک پاورفل بینگ، اومنیپوٹنٹ یعنی بے شمار قدرت والا اور طاقت والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ. تو اگر تو وجہ یہی ہو کہ گاڈ نہیں بول سکتے کیونکہ اس کا پلورل یا جمع کا فارم بھی آتا ہے، تو پھر تو رب کا بھی جمع کا فارم آتا ہے، رب کا ارباب آتا ہے عربی میں، ارباب. تو پھر رب بھی نہیں بول سکتے لیکن رب بولتے ہیں. تو گاڈ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بولا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی کہیں.
لوگ آج کل سائنس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں اور قرآن کو تھیوریکل سائنس نے تو کر کے دکھایا ہے. مجھے سوال سمجھ نہیں آیا, ریفریش کر کے مجھے واپس بتائیں. اور سر کہتے ہیں تو معاف نہ کرے, اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہ توبہ کے حوالے سے کچھ سبجیکٹ ریلیٹڈ کوشچنس پوچھیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. میٹا فزیکل کی اردو ما بعد الطبیعیات, یعنی مادی چیزوں سے, مادی چیزوں کے ما بعد جو چیزیں آتی ہیں, جیسے کہ یہ جن کے معنی ہوتے ہیں لیکن جو مادی جو ہمیں سامنے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. عبداللہ اللہ کا بندہ نہیں it like science and existence of God goes parallel knowledge. یہ سائنس اور اسلام کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ چھوٹے سے ٹائم میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا, لیکن ٹائم ٹو ٹائم ہم اس عقیدے میں اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے. اچھا, اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ اگریڈ آن سپر نیچرل اینٹی ٹو بلڈ دی یونیورس. نہیں, اسٹیون ہاکنگ نے سپر نیچرل اینٹی پہ نہیں اگری کیا تھا. اسٹیون ہاکنگ نے کہا تھا کہ جب تک گریوٹی, اس نے ایک فورس پر اگری کیا تھا, گریویٹیشنل فورس. اس نے یہ کہا تھا جب تک گریوٹی موجود ہے, the universe will and can create itself from nothing. تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ سبب ہے اس یونیورس کا. تو اس نے کوئی ایک نیچرل سپر نیچرل اینٹی کا اسٹیون ہاکنگ سے نہیں, کیونکہ اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ ایتھیسٹ تھا, خدا کے وجود کا منکر تھا. معاف نہ کرے تو اللہ لوگ ورڈ گاڈ واز کریٹڈ فار آئیڈلز اینڈ خدا واز. اچھا, کامنٹ سے پرہیز کریں. آج کل لوگ عقیدے سے دور ہیں, بہت دور ہیں, لہٰذا ان کو عقیدے کا علم دیا جائے, تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو نماز کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سبحانک اللہم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی, تو ہم تھوڑا مقصد پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت جو ہے وہ ایک براڈ کانسیپٹ ہے, بڑا وسیع ایک کانسیپٹ ہے, جس میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور ساری بدنی اور مالی عبادات بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے جو اس کے بعد جو آپ کا پیریڈ ہے استاد وجی الدین کا, وہ آج نہیں لے سکیں گے, تو آپ کو جو ہے وہ مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا آدھا گھنٹہ. 8:30 بجے تک ہم انشاءاللہ کلاس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک سائنٹزم یا سائنس پرستی کی طرف تھے, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سائنس اپنے پراپر ورکنگ ماڈل سے ایک سائنس پرستی تک کیسے آئی, کہ جب اس نے جو چیزیں اس کے سکوپ میں نہیں تھیں, جو سوالات, جو معاملات سائنس کے دائرہ کار میں نہیں تھے, جب جیسے جیسے آگے زمانہ بڑھا, جب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ چونکہ یہ سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے, اس لیے وہ ہے ہی نہیں, وہ وجود ہی نہیں رکھتی, وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے,
وہ کوئی معنی ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ یہ زندگی کا مقصد، یہ سوال یہ بے معنی سوال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسا سوچتے ہیں سائنس پرست لوگ جو سائنس کی پرستش کرتے ہیں. تو کسی چیز کا سکوپ میں نہ ہونا، کسی چیز کا سکوپ میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لوگوں نے یہاں پہ ازیوم، یہ جو لوگوں نے یہاں پہ یہ ساری جو ازمپشنز جو تھیں ان کو حقیقت سمجھ لیا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں بال اوپر سے پھینکتا ہوں تو نیچے کیوں آتی ہے؟ میں بال اوپر سے پھینکتا ہوں تو نیچے کیوں آتی ہے؟ تو اس کا اگر میں یہ جواب دوں کہ جی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بس یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے آتی ہے، یہ اللہ کو پتا. اور اگر میں دوسرا جواب دوں کہ نہیں، اس میں قوت ثقل کہتے ہیں گریوٹی، تو گریوٹی لا آف گریوٹی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے چیز، یعنی دو باڈیز ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا میں نے، اگر میں یہ ایک سائنٹیفک مادی سبب یا ایکسپلینیشن پیش کروں گا تو کیا اس سے میں یہ سمجھ بیٹھوں گا کہ نہیں جی یہ خدا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا؟ بھائی ایک ہے مادی سبب، ایک ہے جو کہ جس کا تعلق میٹا فزیکل مابعد طبیعیات سے ہے. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو سائنس نے کیا کیا؟ سائنس یہ بالکل واضح چیز ہے کہ بھائی اوپر سے پھینکتے ہیں چیز تو وہ نیچے کیوں گرتی ہے، میں اس کا مادی سبب بتاؤں گا، لا آف گریوٹی ہے. لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ جی یہ کرتا کون ہے، کیوں ہوتی ہے، لا آف گریوٹی آئی کہاں سے؟ یہ اس کے سوالات نہ اٹھاؤ آپ. یہ جو میٹا فزیکل کوشچنز ہیں یہ سائنس کے اسکوپ سے باہر ہیں. اگر میں کسی چیز کا مادی سبب بتاتا ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا کوئی میٹا فزیکل کاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر جس کو سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، میں بالکل ایک آسان اس میں رکھ رہا ہوں، آسان. اگر نہیں آ رہی تو آگے چلیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو کوئی چیز، میں یہ بتا رہا تھا، کوئی چیز اگر کسی کے سکوپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ چیز ہے. مثال کے طور پر یہ سوالات سائنس کے سکوپ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سوالات کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سوالات ایگزسٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے تاریخ سے لے کر اب تک یہ سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں. فلسفی جو ہے یہ اب تک یہ سوالات کو ہینڈل کر رہی ہے، لیکن کسی ایک واضح اور ایک سرٹن نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ دین ہی بتا سکتا ہے ہمیں کہ یہ سوالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتائے ہیں سرٹنٹی کے ساتھ. اب میں یہ جو پرپس کی بات کر رہا تھا کہ پرپس جو ہے وہ اسلام کے دائرے، یعنی اسلام کے نزدیک پرپس کیا ہے انسان کی تخلیق کا؟ وہ ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ سبمیشن، اپنے آپ کو رب کے آگے پورے طریقے سے جھکا دینا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورا داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہی ہے کہ پورے طریقے سے، کمپلیٹلی، مکمل طور پر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا، رب کے آگے جھکا دینا. اب میں ایک اور چیز پہ، یہ پرپس کی بات آئی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مومن انسان جو ہے وہ، ایک مومن انسان اپنی مقصد حیات پر کیسے غور و فکر کرتا ہے، کیسے کنٹمپلیٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو کیسے دیکھا؟ چونکہ ہم اسلام کے پیراڈائم پڑھ رہے ہیں اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. انشاءاللہ آپ عقیدہ جیسے جیسے پڑھیں گے اور دوسری چیزیں جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو یہ واضح ہوتا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ واقعی حق ہے، اس میں کسی قسم کا
کوئی بھی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسا ہی ہے. کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں، ہم سائنس کو دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی کمپیٹنگ مقابل پیراڈائمز ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو فلسفہ ہے، مطلب ہر فلسفہ، سائنس اور دین، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ حق کو ثابت کرنے، یعنی حقیقت کیا ہے، اس سوال کو اٹھاتی ہیں. اور ہر فلسفہ ہو گیا، سائنس ہو گیا یا دین ہو گیا، یہ اپنے اپنے طریقے سے حق کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھار فلسفہ اور دین ایک چیز پر اگری بھی کر لیں گے، کبھی کبھار سائنس اور دین ایک چیز پر اگری بھی کر لیں گے. مقصد بتانے کا یہ، لیکن جہاں وہ ڈس اگری کریں گے، جہاں وہ کانفلکٹ کریں گے ایک دوسرے سے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسلام کے پیراڈائم کو، اسلام کے ورلڈ ویو کو اوپر رکھیں گے، کیونکہ اسلام کی نالج ایسی سورس سے آئی ہے جو کہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے، مکمل، جس کی اسماء صفات جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، کسی قسم کا نقص نہیں ہے. جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے شریک سے، ہر قسم کے پارٹنر سے، ہر قسم کے ایپ سے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، کسی بھی قسم کا نقص نہیں ہے. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پرپس، مقصد حیات پر مومن کس طرح سے ایک غور و فکر کرتا ہے، کنٹمپلیٹ کرتا ہے، وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آخری آیات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، آسمان اور زمین کی کریشن میں، اور دن اور رات کے بدل کے آنے اور جانے میں، in the alteration of day and night are the signs for those who reason, use their عقل. بے شک، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے بدل کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے اولو الالباب، جو عقلوں والے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. کون ہے عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اولو الالباب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے ہی اگلی آیت میں فرما رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بے شک وہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی یادوں میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے، کانشیس رہتے ہیں، اویئر رہتے ہیں، شعور، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنے پہلوؤں پر، یعنی ہر حال میں، ہر سچویشن میں بس ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے میرا رب خوش ہے مجھ سے نہیں ہے، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا. ہر ایکٹ، ہر کوئی بھی عمل ہو، ان کا جو گول ہوتا ہے، جو پرپس ہوتا ہے، رب میرا راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفکر کرتے ہیں، کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پونڈر کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ غور و فکر کرتے ہیں، کس میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس کریشن میں، آسمان میں، زمین میں، کریشن میں. یہ جو ایک نیچرل بیوٹی ہے، جو کہ پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے بندے، تو رحمان کی اس مخلوق میں کسی بھی قسم کا فالٹ نہیں دیکھے گا. فرجع البصر هل تری من فطور، ذرا بار بار دیکھ رحمان کی اس مخلوق کو، آسمان کو، زمین کو. فرجع البصر هل تری من فطور، کیا تو کوئی فالٹ نکال سکتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دورا، بار بار دیکھ، بار بار پونڈر کر، تیری آنکھیں ذلیل ہو کے خود نیچے لوٹ جائیں گی، تو رحمان کی مخلوق میں فالٹ نہیں نکال سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں شروع میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال ہم سورہ آل عمران کی آیت پہ تھے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ، تو اولو الالباب کون ہے؟
جو اللہ تعالیٰ کو ہر سچویشن میں یاد رکھتے ہیں. ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ جو تفکر کرتے ہیں، کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ کی کریشن میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی کریشن میں تفکر کرتے ہیں. اور پھر تفکر کر کے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ وہی پرپس کی طرف، وہی جس کی میں بات کر رہا ہوں، پرپس کی طرف. نتیجہ کیا نکلتا ہے ان کا، اور کیا کیا اٹھتے ہیں جب تفکر کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ایسی فضول بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے یہ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ فضول بیکار پیدا نہیں، بلکہ اس کا بڑا گرینڈ پرپس ہے، بڑا عظیم مقصد ہے اس کا. سبحانک فقنا عذاب، پاک ہے تو اس بات سے، پرفیکٹ ہے تو، پاک ہے ہر عیب سے، اور اس بات سے کہ تو ہمیں ایسی کھیل تماشے کے لیے پیدا کر لے، ایسی فضول اور بیکار پیدا کیے گئے. پرپس ہے، گرینڈ پرپس ہے. تو آسمان اور زمینوں کا کی پیدا کرنے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو جب یہ تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمینوں پر، تو یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب فالتو پیدا نہیں کیا. تو یہ سب آسمان اور زمین، چرند پرند، یہ سب کیوں، سورج چاند، یہ سب کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اے بندو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے. ایک لا کے تحت، ایک قانون کے تحت وہ چل رہے ہیں، اور تمہارے فائدے کے لیے. اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد عبادت ہے. آسمان اور زمین کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں سرو کرنا، تمہیں بینیفٹ پہنچانا، تمہیں فائدہ پہنچانا. تمہارا مقصد کیا ہے؟ عبادت. تو یہ سب ہم نے جو اتنی بڑی یونیورس بنائی ہے، یہ ایسے نہیں بنائی ہے، یہ مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے تمہارے لیے ایک قانون کے تحت، تاکہ تم اس میں زندہ رہ سکو، اور تمہارے لیے جو زندگی کے جو بیسک ضروریات ہیں ان کو تم پورا کر سکو. تو یہ ایک پرپس اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا، ایک عقل والے کس طرح سے اپنے پرپس تک پہنچتے ہیں، میں نے اس کی بات کی. ٹھیک ہے، تو میں اس کو اب لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایک مومن اپنے پرپس پر کس طرح سے کنٹمپلیٹ کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیات ہیں، لاسٹ آیات ہیں، مجھے آیت نمبر نہیں پتا، تو سورہ آل عمران کی لاسٹ آیت ہے. اور وہ جب انسان مومن جو عقل والا ہے، وہ جب تفکر کرتا ہے تو پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا. کیا مطلب؟ پھر کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا ایک گرینڈ پرپس ہے. ان آسمان اور زمینوں کا گرینڈ پرپس کیا ہے؟ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اپنا پرپس اچیو کر سکو. اور تمہارا پرپس کیا ہے؟ تمہارا پرپس ہے اللہ کی عبادت، سبمیشن. ٹھیک ہے، تو یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو یہی آیات تلاوت فرماتے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں دہراتے، اور یہی آیات، سورہ آل عمران کی یہی آیات جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان کو دیکھ کے تفکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کی آیات پر بھی تدبر چل رہا ہے. تو اللہ کی کریشن اور قرآن پر دونوں پہ سائملٹینیسلی تدبر چل رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایک پرپس کو, مقصد حیات کو اس پر کنٹمپلیٹ کرتے تھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے جان لیا میرا پرپس کیا ہے, اوکے ٹھیک ہے میں گیا, میں نے جان لیا. نہیں, یہ انسان پرپس بھول جاتا ہے بار بار. تو اس کو کوئی ایسا ایک خاموش, جب سب سو رہے ہوں, ایک ایسا ایک کنٹمپلیشن پیریڈ چاہیے جس میں اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے, اور وہ اپنے اس پرپس کو ریوائز کرے, واپس سے دہرائے کہ کیا میں اس پرپس پر ہوں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, رات میں اٹھتے تھے. اور پھر ظاہر سی بات, تو انسان ایک مومن جو ہے وہ اس طرح سے ایک پرپس کی طرف آتا ہے اور اس پرپس کو بار بار چیک میں رکھتا ہے کہ میں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کہ میں واقعی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, کیا میں اپنے کلچر کو تو سبمٹ نہیں کر رہا, کیا میں اپنے رشتہ داروں کو, محلے والوں کو تو سبمٹ نہیں کر رہا, کیا ان کو تو خوش نہیں کر رہا میں اور اللہ کو ناراض کر رہا, کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا, کیا میں عوام الناس کو, لوگوں کو, کمپنی کو, امپلائر کو, ان کو تو خوش نہیں کر رہا. تو یہ انسان بار بار کنٹمپلیٹ کرے, تدبر کرے, جو بہت بینیفیشل ہے. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا. سلف صالحین ان معاملات پر تفکر کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ کا بہترین عمل کیا تھا, تو انہوں نے کہا تفکر. انہوں نے فرمایا تفکر. اور صحابہ سے یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ چند لمحوں کا تفکر, غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کہ تفکر سے جو ایمان مضبوط ہوتا ہے, تفکر سے جب انسان سوچتا ہے, اولو الالباب کا نا, عقل استعمال کرنے والے, افلا یعقلون افلا تعقلون قرآن میں اکثر آتا ہے. تو کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل استعمال کرو, ریزن کنٹمپلیٹ کرو ان چیزوں پر. بہرحال تو یہ ایک مومن اپنے پرپس کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور ریوائز بھی کرتا رہتا ہے. تو قرآن پر تدبر, اپنے پرپس پر تدبر, اور آخرت اور جنت اور جہنم اور قبر, موت, ان پر تدبر اور تفکر انسان, ایک مسلمان, ایک مومن کو کرنا چاہیے. بہرحال یہ ایک تھوڑا اہم سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا, اس کا تعلق مقصد سے تھا, تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو دی ہے. باقی انشاءاللہ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, آگے ہم سوالات کو حل کرتے ہوئے جائیں گے. تو 5 منٹ ہیں, 5 منٹ آپ کو دے رہا. اگر کوئی کوشچنس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو بتا دیں, ورنہ پھر ہم آگے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. اچھا, یہ سوال میں اوپر پڑھ رہا تھا ایک, کہ میں واپس چلا گیا, تھوڑا سا لمبا تھا. بہرحال اس کو آپ واپس بھیج دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں. اور ایک دفعہ فرسٹ سلائڈ شو کیجیے. میں فرسٹ سلائڈ کو اوپر دیتا ہوں. حدیث ریپیٹ کرتے ہیں جی, ریپیٹیشن کے لیے جو بھی سوال آتے ہیں وہ ویڈیو واپس دیکھ لیں. تفکر کا مطلب غور و فکر کرنا, ایسے غور و فکر کرنا کہ کسی مقصد تک پہنچ سکیں. مثال کے طور پر انسان غور و فکر کرے, آسمان اور زمین کتنا بیوٹیفلی کنسٹرکٹیڈ ہے, کتنا پرفیکٹ ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیت پڑھ کے بتایا. اور پھر اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا, اس کا علم کیسا ہوگا, اس کا علم کتنا مکمل اور پرفیکٹ ہوگا, اس کی قدرت کیسی ہوگی. تو اس سے ایک, یہ تفکر سے ایک انسان ایک فائنل گول کی طرف پہنچتا ہے, ایک علم کی طرف پہنچتا ہے. آل عمران کی ورس
یہ پوچھ رہے ہیں واٹ از اللہ پرپز فار کریٹنگ اس ٹو ورشپ ہم، یعنی اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے جب ہماری عبادت سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم اپنے پیراڈائم میں سوچتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے. ہم بہرحال کچھ آلٹروسٹک ایکٹس ہوتے ہیں کہ جو انسان خالص ایک بھلائی کے لیے کرتا ہے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم فائدہ اس کو اپنا دل کا اطمینان تو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیورلی ایسے اعمال کرنا کہ جس سے انسان کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے یعنی کوئی بھی چیریٹیبل یا کوئی بھی صدقہ انسان کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرا اس میں کوئی اس سے ریٹرن یا کوئی اس سے واپسی لینے کا کوئی نیت نہیں ہے، اور میں بالکل صرف خالص اسی کے لیے کر رہا ہوں کہ صرف اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا کام بن جائے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کافر یہ کام کر رہا ہے جو خدا پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے ثواب پر ایمان نہیں لاتا، اور وہ صدقہ کرتا ہے، تو ہم تو اس لیے کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب کافر بھی یہ چیریٹی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو کم از کم دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کا ایک یہ فیلنگ آنا کہ ایک جیسے کہ سمپتھی، جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ایک سمپتھی آتی ہے اس کے لیے، اور ایک اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا فیل کرتا ہے، تو وہ اس کو صدقہ دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو ریٹرن کی کوئی اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ واپس اس سے لے گا. لیکن بہرحال یہ جو اس کے دل میں جو فیلنگ آئی ہے کہ یار وہ جو ہے وہ بیچارہ، تو وہ بیچارہ وہ فیلنگ کو ہٹاتی ہے جب وہ صدقہ دیتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. تو ہم اپنے پیراڈائم سے اللہ کے بارے میں نہیں سوچیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہے نا، کوئی بھی عمل کرنے کا طریقہ یہ ہمارا ہے. اللہ ہم یہ انالوجی یہ جو قیاس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پر، یعنی اپنے اعمال کے طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے عمل پر قیاس نہیں کر سکتے. اس کی بڑی حکمت ہے. اچھا، وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے سب کچھ سوالات مجھے سمجھ نہیں آ رہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ریفریش کر کے واپس آپ دے دیں. نہیں، آج استاد طاہر پاشا کی کلاس، آج مجھے نہیں پتا کہ آج ان کی کلاس ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کلاس ہے وہ استاد بجی کی ہے، لیکن وہ نہیں ہے. تو صرف میں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں صرف وہی انہی سوالات کے جوابات دوں گا. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اور رسول اللہ پیج نمبر 7 ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں 8:30 بجے بجی بھائی کلاس نہیں لیں گے، 8:30 بجے تک میری کلاس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور کسی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں.
کوئی سلائیڈ نمبر 1 کسی کو چاہیے تھی تو یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جملہ یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. جواب دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے. اگرچہ یہ بندوں کا حق اللہ پر نہیں ہے، بندوں کا حق اللہ پر یہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے اوپر گویا کہ حق قرار دے دی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. تو کوئی دوسری فورس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندوں کا حق اللہ پر ثابت کر رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کو کے اوپر رحمت واجب کر رہی ہے. نہیں، اللہ سے اوپر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں خود اپنے آپ پر لکھ دی ہیں اور فرض کر دی ہیں. تو جب بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں گے یعنی توحید، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے. عبادت کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کہ عبادت کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے، اور کلاس ہم ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت